السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین چند اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر پولیس کے چھاپے کے بعد کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے فہرست سامنے آ گئی ہے، ان کے نام سامنے آ گئے ہیں اور 12 افراد کے نام ہیں۔ رؤف حسن کے ساتھ ساتھ 2 خواتین بھی ہیں، باقی مرد کارکنان جو وہاں پر موجود تھے جو گرفتار کیے گئے تھے ان کے نام سامنے آ گئے۔ پہلی خبر تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آج ان کے جو ہے وہ عدالت میں بھی ان کے حوالے سے سماعت ہوئی اور انہیں پیش بھی کیا گیا عدالت کے سامنے، اور عدالت نے پھر جسمانی ریمانڈ بھی دیا اور خواتین کو جوڈیشل کر دیا۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ سے ملنے کے بعد اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو خواتین مخصوص نشستوں میں جن کی فہرست دی گئی ہے، جن کے نام دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، جو نام فائنل کیے گئے ہیں، وہ نام بھی منظر عام پر آ گئے ہیں اور اب ان ناموں کی منظوری عمران خان اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی جائے گی۔ اس ملاقات میں عمران خان ان خواتین کارکنان جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے جن کا لسٹ دیا گیا ہے، ان کی منظوری دی جائے گی اور یہ لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جائیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتی نشستیں ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ اس معاملے پہ جب لسٹیں بنائی گئی ہے تو ان خواتین کا نام سرفہرست ہیں جن کو 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت زیادہ مشکلات سہنی پڑی اور آج بھی وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹی رہی، وفاداری نبھائی، بہادری نبھائی۔ ان خواتین کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے، ان کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ تو کچھ جو ہے رہنماؤں کے جو ہے وہاں پر اثر رسوخ بھی استعمال ہوا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس رہنما نے کس خاتون کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا، اس کی سفارش کی اور اس طرح نام فہرست میں ڈالا گیا۔ تو یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تو خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکریٹریٹ کو گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے چھاپہ مارا گیا تھا اور آج اس آفس کو جو G8 اسلام آباد میں ہے، مرکزی آفس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو آج سیل بھی کر دیا گیا ہے اور ایسے بونڈے الزامات لگائے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ وہاں پر جو ہے وہ سیفٹی جو میجرز ہیں وہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے، ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو جن لوگوں کو کل گرفتار کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، آج ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان سے پہلے ان کی جو FIR تھی وہ سامنے آئی۔ اس FIR میں کون کون سے نام تھے یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رؤف حسن اور گرفتار دیگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی درج FIR مقدمے کی کاپی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی۔ دوران تفتیش ملزم احمد وقاص نے مقدمہ نمبر 654/24 میں انکشاف کیا۔ مقدمہ کا متن یہ لکھا گیا ہے: PTI کی لیڈرشپ اور میڈیا سیل کے 12 ممبران مقدمے میں نامزد ہیں۔ ملزمان روزانہ کی بنیاد پر اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملزمان کی طرف سے روزانہ ریاست مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ FIR کا متن ہے۔ اس FIR میں جن لوگوں کے نام لکھے گئے اس میں ملزمان میں وقاص احمد، رؤف حسن جو PTI کے آپ کو پتہ ہے سیکٹری ہیں، انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ آفاق احمد علوی، حمید اللہ، ذیشان فاروق، سید اسامہ، محمد رضوان، محمد رفیق، سید حمزہ۔ اور پھر ملزمان میں جو 2 خواتین کا ذکر کیا گیا ہے خاتون کارکنان میں، ایک فرحت خالد ہیں اور دوسری جو ہے وہ اقرا الیاس، اور جو دیگر نامعلوم افراد ہیں ان کے اس FIR میں نام ڈالے گئے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے عدالت یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے سامنے آج اس کے معاملے پر سماعت بھی ہوئی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اور گرفتار جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ رؤف حسن و دیگر ورکرز کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کو گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں چھاپہ مار کر پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب جب سماعت ہوئی تو وکیل لطیف کھوسا ان کارکنان کی جانب سے PTI کے کارکنان کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ایک نیا لفظ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ اب تحریک انصاف پر مسلط کرنے لگے ہیں۔ تحریک انصاف کے لاہور، اسلام آباد میں سینٹرل دفاتر سیل ہیں۔ اب رؤف حسن کو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے اور پولیس کے جو استغاثہ ہیں ان کے بھی دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر یہ فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا گیا۔ اس کا تحریری حکم نامہ بھی آ گیا اور اس فیصلے کے مطابق
رؤوف حسن کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مہد کارکنان تھے ان کو بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کی گئی ہے اور انہیں بھی FIA کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا ہے۔ اور جو 2 خواتین تھیں، عدالت کی جانب سے 2 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے ان کی ضمانت کے لیے وہ درخواست دے دیں گے تو ضمانت ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف اب بھی میں اس وقت بھی ویڈیو کر رہا ہوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کارکنان کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی درخواست پر سماعت اس وقت جاری ہے، اس کا فیصلہ بھی ممکنہ طور پر تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر G8 مرکزی دفتر ہے PTI کا، جہاں پر چھاپہ مارا گیا اور گزشتہ روز کمپیوٹر سمیت جو دستاویزات تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہاں پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے خواتین کی دستاویزات تھی وہ جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر خواتین تھیں ان سے نئی دستاویزات بھی طلب کی گئی ہیں جن کے نام آئے ہیں، تو وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کے لیے قومی اسمبلی کی ہوں یا پنجاب اسمبلی کی ہوں یا KP اسمبلی کی ہوں یا سندھ اسمبلی کی ہوں، ان کے لیے جو نام اس وقت تک سامنے آئے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو اب تک نام آئے، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی مخصوص نشستوں کی ابتدائی فہرست تیار کر لی گئی۔ ابتدائی فہرست میں 9 مئی کے بعد پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والی خواتین کو زیادہ طور پر ترجیح دی گئی ہے۔ لسٹ کی حتمی منظوری اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد لی جائے گی، اور اس لسٹ کے اندر پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے 14 نام سامنے آ گئے ہیں۔ فہرست میں پہلے نمبر پر صدر خواتین ونگ پاکستان تحریک انصاف کنول شوذب کو رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ، روبینہ شاہین، سمابیہ طاہر، فرکندہ کوکب، شہناز طارق، ڈاکٹر مصباح ظفر۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر عثمان ڈار کی والدہ یعنی ریحانہ ڈار، آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑی ہیں، ریحانہ ڈار کے جو ہے وہ کاغذ بھی قومی اسمبلی کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ختیجہ شاہ، فرا آگاہ، ڈاکٹر نوشین حامد، سابقہ گورنر پنجاب عمر چیمہ کی اہلیہ رابعہ چیمہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جبکہ رابعہ چیمہ کو ڈاکٹر یاسمین کی سفارش پر فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کچھ ذرائع اس طرح کی یہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اور پھر پنجاب اسمبلی کے لیے بھی 35 خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگیاں کر دی گئی ہیں، 35 خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ پنجاب کے لیے سرفہرست جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید کے نام سرفہرست ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو پتہ ہے واقع حقیقتاً بھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ بیماری کے باوجود، وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کس طرح اب تک بہادری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھڑی رہی، اور وہ کتنے جبر اور ظلم برداشت کرتی رہی، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا صلہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ صنم جاوید جو اب 2-3 دن پہلے ہی رہا ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، اس کے بھی یقیناً وہ آج بھی کس طرح گرجتی ہے برستی ہے، مریم نواز کے خلاف وہ الیکشن لڑتی ہے، تو ان کو بھی نام فہرست پہ رکھا گیا ہے اور سر فہرست ہیں ان کے نام۔ اس کے علاوہ جو دیگر خواتین ہیں اس میں طیبہ امبرین، ناہید نیاز، عابدہ راجہ، سائرہ رضا، عائشہ بٹا اور قربان فاطمہ، آمینہ بدر، نیلم افتخار راؤ، اظہرہ نسیم، شیلا ممتاز، شیری نواز خان، یہ نام شامل ہیں۔ اور جنوبی پنجاب سے سائمہ نورین کو زرتاج گل کی سفارش میں فہرست میں شامل کیا گیا، یعنی اب سفارش بھی آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے مطابق پولیس ریڈ کے دوران ہماری تمام خواتین کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لے جایا جا چکا ہے، پولیس لے کے گئی یہ سارے ڈاکومنٹس، اور جو خواتین جن کے ہم نے نام مانگے تھے، ان سے دستاویزات مانگے تھے، وہ جمع تھے، تو اب دوبارہ ان خواتین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ نئی دستاویزات جمع کرائیں تاکہ وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائیں، اور اس وقت وہ جمع کرانے کا ٹائم بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو الیکشن کمیشن میں یہ دستاویزات جو ہیں کلیئر ہو جاتے ہیں وہ جمع کرائے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، کیونکہ اب بھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، جس طرح عمران خان نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ وہ چیف جسٹس عامر فاروق یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے، شکایت فائل کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور جو دیگر ممبران ہیں ان کے خلاف انتخابات میں داندلی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف مقدمات میں PTI کو نقصان پہنچانے کے معاملے پر
ریفرنس فائل کرنے کی باتیں چل رہی تھی، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی یہی عمران خان کی جانب سے منظوری دی گئی تھی کہ پہلے تو انہیں کمیٹی جو انتظامی کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود موجود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، اس کمیٹی کو لکھا جائے اور اس کمیٹی کو یہ کہا جائے کہ بھائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی کا کوئی مقدمہ نہیں سنیں گے، اگر پھر بھی وہ سنتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ تو اب یہ پہلی شروعات ہو چکی ہے عمران خان کے احکامات کو عمل درآمد کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ہمارے ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں پاکستان تحریک انصاف نے شکایت درج کر لی ہے، اور اب ان کے خلاف یہ شکایت کب لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا نمبر ہے، ممبران الیکشن کمیشن کا نمبر ہے، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی نمبر آئے گا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے اب کھول کر میدان میں آنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف۔ تو یقین الیکشن کمیشن کے خلاف تو وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، لیکن عملی کام نہیں تھا، صرف بیان بازی کی حد تک تھا، لیکن اب عملی اقدامات کے لیے کل عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے رہنماؤں کو تمام کو ٹاسک دے دیا ان 3 معاملات کے اوپر۔ تو آج اس کی پہلی شروعات سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ معاملات چلنے دیکھتے ہیں کہ ان معاملات پہ کیا کچھ ہونے جائے گا، کیا ہوگا۔ ایک طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ میں ججز آپس میں تقسیم نظر آ رہے ہیں، چیف جسٹس الگ نظر آ رہے ہیں، اس سے جو سینئر جج ہیں منصور علی شاہ اور منیب اختر وہ الگ نظر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹ تھا اس دن، جو منٹس آف میٹنگ تھے، 2 صفحات کی میٹنگ منٹس سے، اس کے علاوہ 3 صفحات ان کا انقلابی نوٹ تھا، اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بہت ہلچل سا مچا رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اس کے جواب پہ وہ بھی بڑی انٹرسٹڈ تھی۔ دونوں طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا، ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس دہشت گردی کو ناسور سے مٹا دیں گے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ اسمگلنگ کی باتیں کرتے ہیں، باہر سے چیزیں آنے کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بارڈرز میں کوئی کیا پٹواری ہے جو وہاں سے چیزیں اسمگل ہو کے آ رہی ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کل پریس کانفرنس میں الزامات لگائے گئے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت اسٹیبلشمنٹ اس طرح آمنے سامنے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ حکومت کا ایک اہم اجلاس بھی ہونا تھا کابینہ کا، آج ہونا تھا، وہ کینسل ہوا، کل ہونے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں۔ تو کل کا جو اجلاس ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اور آج پہلے بھی لاگ میں بتا چکا ہوں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو معاملہ تھا، اس میں پہلے نون لیگ نے نظر ثانی اپیل فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے، اور پیپلز پارٹی جو اب تک خاموش تھی، زرداری کی جو بلی تھی وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ افواہیں بھی دم توڑ گئی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے مستقبل میں، تو اب وہ بھی کہانیاں دم توڑ گئی، شاید کہیں سے کوئی پیغام آ گیا پیپلز پارٹی کو، تو اس لیے وہ بھی بھاگتی ہوئی سپریم کورٹ پہنچ گئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی تو وہاں پر پارٹی ہی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل پارٹی تھی، تو پی ٹی آئی کو کیوں دیا گیا، یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ جو سیاسی ایک گیما گیمی ہے یہ کب تک ختم ہوتی ہے، ملک کے جو حالات جس طرح چل رہے ہیں وہ کب تک بہتر ہوتے ہیں، ایک کنفیوژن سی بنی ہوئی ہر طرف ہر ادارے میں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں۔ تو جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔